میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ارمانوں بھری رات آ چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب میری زندگی کی ہر محرومی ختم ہو جائے گی۔ میرا شوہر مجھے وہ محبت دے گا جس کے بعد بچپن سے آج تک کا ہر ملال مٹ جائے گا۔ جیسے جیسے گھونگھٹ اوپر کی جانب ہوتا گیا، میرے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ میں اس پل کے انتظار میں تھی جب وہ میرا ہاتھ پکڑتا، میری تعریف کرتا، مجھ سے محبت کا اظہار کرتا۔ لیکن چند لمحوں بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے ارد گرد خاموشی ہے۔ میں نے شرم و حیا سے لرزتی پلکوں کو اوپر اٹھا کے دیکھا تو میرا شوہر عجیب سی بے یقینی میں گھرا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو حیرت اور پریشانی مجھے نظر آ رہی تھی وہ مجھے بھی پریشان کر گئی۔ میں نے آہستگی سے پوچھا، فہد سب ٹھیک ہے نا؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ میری بات سن کے وہ گھبرا کے پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ اور یہ وہ سوال تھا جس نے میرے قدموں سے زمین نکال دی تھی۔ میں ایک دم ہی گھبرائی، پھر تھوڑا سا مسکرا کے میں نے کہا کہ مذاق کر رہے ہیں نا فہد، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ فہد نے نفی میں سر ہلایا، تھوڑا پیچھے کی جانب ہٹا، پھر کہنے لگا، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں۔ اب تو میں ہکا بکا ہی رہ گئی۔ میرے دل نے مجھے کچھ گڑبڑ ہونے کی اطلاع دی۔ میں نے آہستگی سے کہا، فہد میں بانو ہوں، آپ کی دلہن، میری اور آپ کی شادی ہوئی ہے۔ فہد بستر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، تم بانو نہیں ہو سکتی، جس بانو کو میں نے دیکھا تھا وہ کوئی اور تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مستقل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو بے یقینی ٹھہری ہوئی تھی اس نے میری جان لے لی تھی، اور پھر وہ ایک دم ہی کمرے سے نکل کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کے باہر سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا شوہر فہد بری طرح چیخ رہا تھا، اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، کمرے میں کس کو بٹھا دیا ہے، وہ لڑکی کہاں ہے جسے میں نے پسند کیا تھا، اسے ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکالے، ورنہ میں سارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیسی دشمنی کی ہے؟ جبکہ فہد کی ماں اسے سمجھا رہی تھیں کہ ہم نے اسی لڑکی سے تمہاری شادی کی ہے جس کا نام تم نے لیا تھا۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ سوچ سمجھ لو، یہ لڑکی تمہارے جوڑ برابر کی نہیں ہے، لیکن تم نے کہا تھا کہ نہیں، اسی سے شادی کرنی ہے۔ فہد اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے بانو کا نام ضرور لیا تھا، لیکن یہ وہ بانو نہیں ہے، بلکہ وہ بانو تو کوئی اور تھی۔ میں نے خود اسی گھر میں اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی بات پہ اٹکا ہوا تھا اور مجھے یہ سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پہ آسمان گرا دیا ہو۔ ایک بار پھر میری بد نصیبی نے مجھ پہ گھات لگائی تھی۔ میں خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ فواد کی ماں کہنے لگی کہ دیکھو بیٹے، وہ بچی کسی کے گھر کی عزت ہے، کسی کی بیٹی ہے، تم 4 لوگوں کے درمیان اس سے نکاح کر کے اسے یہاں لے کے آئے ہو، اب تو تمہیں اس نکاح کا پاس رکھنا ہوگا۔ جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ، اتنے مہمانوں میں تماشا کھڑا نہ کرو۔ فہد کی ماں اسے بہت پیار سے پچکار رہی تھی، مگر وہ سراپا انکار بنا کھڑا تھا۔ بار بار اس کی ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کس نے کیا ہے، جبکہ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ قسمت میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، کسی نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، یہ سب قسمت کا کھیل تھا جو ہو گیا۔ اس کی ماں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی عورت ہے، جنہوں نے ساس بہو والی روایتی باتوں کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بہت دیر بعد وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئی اور فہد واپس کمرے کے اندر آ گیا، لیکن اس نے نظر بھر کر بھی میری جانب نہ دیکھا، بلکہ لباس تبدیل کرتے ہی وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ فہد کی اس بے رخی نے میری جان نکال دی تھی۔ وہ محرومیاں جو مجھے لگا تھا کہ آج کی رات مٹ جائیں گی، ایک بار پھر وہ میرے دل میں گھر کر گئی تھی، کیونکہ فہد نے مجھے بتا دیا تھا کہ مجھ جیسی کالی رنگت والی لڑکیوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور میں اپنے سارے ارمان دل میں لیے بستر سے اتر گئی۔
میں نے اپنا لباس تبدیل کیا، خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنا آپ واقعی بدنما لگا۔ شاید اس لیے کیونکہ دنیا مجھے جس نظر سے دیکھتی تھی، اب میں بھی خود کو اسی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی میں واپس کمرے میں آئی تو فہد شاید سو چکا تھا یا پھر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا، لیکن جو بھی تھا اس نے پلٹ کر مجھے ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی تھیں اور کمرے میں عجیب سا شور پیدا ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں نے اپنے آپ کو قابو کیا، اپنے جذبات کو سنبھالا، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ میں بہت کچھ سہ چکی تھی، میں نے بہت نفرتیں دیکھی تھیں، بہت ساری حسرتیں میرے دل میں کچوکے لگا رہی تھیں۔ میں مزید نفرتوں کی گنجائش نہیں رکھتی تھی۔ اگر میرا شوہر بھی مجھ سے نفرت کرتا تو شاید میں مر جاتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں مزید نفرتوں کو نہیں جھیلوں گی۔ اب مجھے محبت چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ پہلے میرے سگے رشتوں نے مجھے نفرت کی دلدل میں دھکیل کر میری ساری زندگی کو برباد کیا تھا۔ اب اگر شوہر کا رشتہ بھی مجھے نفرت ہی دیتا تو پھر میری زندگی میں کیا بچتا؟ اس لیے میں نے آگے بڑھ کر خود پہلی ہی رات اپنے شوہر سے چائے کی ٹرے لیے میں باورچی خانے سے نکلی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوتی میرے قدم خود بخود زنجیر ہو گئے تھے، کیونکہ میری چھوٹی بہن اٹھلاتی بل کھاتی ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہو چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اب میں کتنا ہی مسکرا کر تمیز سے ادب سے اس کمرے میں داخل کیوں نہ ہو جاؤں، میری قسمت کے بند دروازے کھلنے والے نہیں تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ شمع نے یہ حرکت جان بوجھ کے کی ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ میری ماں کی لاڈلی تھی۔ میں نے اپنے آپ پہ قابو پایا۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی صوفے پہ بیٹھی دونوں عورتوں نے منہ پر عجیب سے تاثرات لے لیے۔ وہ حیرت سے میری ماں سے پوچھنے لگیں کہ کیا بانو بھی آپ ہی کی بیٹی ہے؟ اور یہ وہ بات تھی جس نے میرے دل کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ میری ماں نے عجیب سا منہ بنایا، کہنے لگی ہاں میری ہی بیٹی ہے، بس یہ اپنی پھپھو پہ چلی گئی ہے، جبکہ شمع ہو بہو میرے جیسی ہے۔ میری ماں کا انداز بھی ایسے تھا جیسے وہ میرے منہ پہ تھوک رہی ہوں، اور ایک یہی بات میرا دل جلاتی تھی۔ میں لاکھ بری سہی کالی سہی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ میری سگی ماں میرے بارے میں اس طرح سے بات کرتی۔ میں چائے کی ٹرے رکھ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ جس طرح کی بات ہو چکی تھی اس کے بعد ان عورتوں کے سامنے بیٹھنا بھی میرے لیے محال تھا۔ انہوں نے بس سرسری سی دو چار باتیں پوچھیں، پھر کہنے لگی اچھا اب ہم چلتے ہیں، آپ کو فون کر کے جواب دے دیں گے۔ میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ ان کا جواب کیا ہوگا، اور یہ بات تو میری ماں بھی جانتی تھی۔ اسی لیے ان کے جانے کے فوراً بعد میری ماں غصے سے کہنے لگیں کہ پتہ نہیں کون سی بڑی گھڑی تھی جو تو میرے پاس پیدا ہو گئی۔ شمع کو دیکھتی ہوں پھر تجھے تو میرا خون کھول جاتا ہے۔ میری ماں کو پہلے ہی میری پھپھوؤں سے نفرت تھی۔ جب میں پھپھو کی شکل لے کر پیدا ہوئی تو انہیں اور زیادہ غصہ آیا۔ پھر دھیرے دھیرے میری رنگت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، اور اسی وجہ سے میری ماں کو مجھ سے نفرت ہو گئی۔ میرے ابا چاہتے تھے کہ میری دھوم دھام سے اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ جتنے بھی رشتے میرے لیے آتے تھے یہ میرے ابا کی ہی محنت تھی۔ وہی ہر کسی سے کہتے تھے کہ میری بانوں کی شادی کروا دو، لیکن جو بھی رشتہ لے کر آتا شمع مجھ سے پہلے تیار ہو کے ڈرائنگ روم میں ایک چکر لگائے آتی، اور اس کے بعد رشتے والے ایسے الٹے سوال کرتے اور پھر فون کر کے منع کر دیتے۔ ابھی بھی ان کے جانے کے بعد اماں مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ اپنی پھپھو کی شکل لے کے پیدا ہو گئی اور ہمارے گھر میں منحوسیت پھیلا دی۔ تیری شادی ہوگی تو پھر ہی شمع کی شادی ہوگی، تیرے ابا نے یہ ضد پکڑ رکھی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تیری شادی بھی ہوگی۔ سگی ماں کے منہ سے ایسے بول سن کر بس میں اپنے آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ اماں کہنے لگی اب یہ دادی کی طرح آنسو بہانا شروع نہ کر دے، سب جانتی ہوں تو پوری کی پوری ددیال پہ گئی ہے۔
وہی ڈرامے، وہی ڈھکوسلے۔ میری ماں مجھے خوب برا بھلا کہتے اپنے کمرے کی راہ لی، جبکہ شمع دور بیٹھی کھلکھلا کے ہنس رہی تھی اور میں بس اپنی قسمت پر ماتم منا پائی۔ جیسے تیسے میں اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اگر سوتیلے رشتے ایسی نفرت دکھاتے تو شاید یہ بات ہضم ہو جاتی، لیکن سگے رشتوں سے ملنے والی اس نفرت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ رات گئے ابا لوٹے تو کہنے لگے لڑکے والوں کا فون آیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ ابا کے لہجے میں اداسی گھلی ہوئی تھی، شاید وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے۔ پھر میرے پاس آئے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگے، دیکھنا میری بیٹی، ایک دن تمہاری قسمت جاگ جائے گی۔ ابا کی بات سن کے شمع زور سے ہنس پڑی۔ ابا نے اسے گھور کے دیکھا تو اماں کہنے لگی، اس کی قسمت کا تو پتہ نہیں، البتہ اس کی وجہ سے شمع کی قسمت ضرور خراب ہو رہی ہے۔ آپ نے بھی نہ جانے کیسی ضد پال رکھی ہے کہ پہلے اسے رخصت کریں گے، ورنہ شمع کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آ رہے ہیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ پہلے اسے رخصت کر دیا جائے۔ ابا نے غصے سے اماں کو دیکھا، کہا کہ اگر بانو کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ تمہارا ہے۔ تمہیں چھوٹی بیٹی کو سمجھانا چاہیے کہ ہر آنے جانے والے کے آگے پیش نہ ہو جایا کرے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ بانو کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہیں تو شمع کو روکتی کیوں نہیں ہو؟ ابھی بھی انہوں نے شمع کا رشتہ مانگ لیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کی زبان پر وہ بات آ گئی جسے سن کر میں بس افسردگی سے ابا کو دیکھتی چلی گئی۔ اس بات نے ایک بار پھر مجھے ٹھیس پہنچائی تھی اور ابا کو افسوس ہوا تھا کہ ان کے منہ سے یہ بات کیوں نکل گئی، جبکہ شمع کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ اماں کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ انہیں شمع پسند آ گئی ہے۔ آخر کو میری بیٹی مجھ پہ جو گئی ہے بالکل میرے جیسی ہے، گوری چٹی، لمبی چوڑی، خوبصورت۔ اماں نے ایسے فخر اور غرور سے کہا جیسے شمع کے خوبصورت ہونے میں اماں کا کوئی کمال ہو اور میرے بدصورت ہونے میں میرا ہاتھ ہو۔ ابا غصے میں اماں سے کہنے لگے کہ ہوش کے ناخن لو، بانو تمہاری ہی کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ہی بیٹیوں میں تفرقہ ڈالا ہے۔ یہ شمع جو بہن کی خوشیوں میں ٹانگ اڑا رہی ہے نا، یہ سب تمہاری بدولت ہے۔ اگر تم نے شمع کے دل میں بڑی بہن کے لیے محبت اور عزت ڈالی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ ابا کی بات پر اماں غصے سے تنتناتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی، جبکہ شمع بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابا مجھ سے کہنے لگے، فکر نہ کرو، جلد ہی کسی اچھے گھرانے میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ ابا کی بات سن کر میں سر جھکا گئی تھی۔ اب یہ سب مجھے خواب لگتا تھا، وہ خواب جو شاید کبھی پورا نہ ہو پاتا۔ سال پر سال گزرتے چلے جا رہے تھے، میں 25 سال کی ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے اماں کو شاید غصہ تھا، کیونکہ شمع 22 سال کی تھی اور اماں چاہتی تھی کہ اگر میری نہیں تو اسی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ میں نے بھی ایک دن پریشان ہو کے ابا سے کہہ دیا کہ آپ شمع کی شادی کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے اس کے نصیب بھی پھوٹ جائیں۔ میری بات ابا کو بہت ناگوار گزری۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں پہلے تمہیں تمہارے گھر کا کروں گا اور پھر شمع کی شادی ہوگی۔ ابا بھی اپنی بات کے پکے تھے۔ اس بات کو گزرے 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک روز ابا کہنے لگے کہ لڑکے والے آ رہے ہیں، کسی نے تمہارے رشتے کی بات کی تھی تو انہی کے توسط سے کچھ لوگ ہیں، بہتر ہے کہ اس بار شمع کو خالہ کے گھر بھیج دیا جائے تاکہ بانو کے رشتے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ابا نے یہ بات سختی سے اماں کو کہی تھی۔ اماں منہ بنا کے کہنے لگیں کہ ایک دن کے لیے تو میں اسے بھیج دوں گی، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے، کیا ساری زندگی شمع ان لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی؟ بعد میں وہ لوگ کہیں گے کہ خوبصورت بیٹی کو چھپا کے ہمیں بدصورت بیٹی تھما دی۔ میری ماں کے لفظوں نے میری روح پر نئے زخم ڈال دیے تھے، جبکہ ابا غصے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی فرزانہ بیگم، تم کیسی عورت ہو، اپنی ہی اولاد کے بارے میں ایسی سوچ رکھتی ہو؟ کیا قصور ہے بانو کا؟ صرف یہی نا کہ وہ تمہارے جیسی نہیں ہے، لیکن میری بیٹی جیسی بھی ہے بہت اچھی اور پیاری ہے، اس کا دل صاف ہے، وہ شمع کی طرح حسد اور جلن نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کے ابا گھر سے نکل گئے اور اماں مجھے برا بھلا کہتے ہوئے شمع کو تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔
تاکہ اسے خالہ کے گھر بھیج سکیں۔ شمع نے آرام آرام سے اپنا سامان باندھا۔ میں نے گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ مہمانوں کے چائے پانی کا انتظام بھی کیا۔ اب تو میں بھی یہی چاہتی تھی کہ بس کسی طرح میں اس جہنم سے نکل جاؤں۔ میرے لیے میرا اپنا ہی گھر جہنم تھا، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس بار شمع گھر میں نہیں تھی۔ شاید میری قسمت کا دروازہ کھل جاتا۔ مہمانوں کو 5 بجے آنا تھا، شمع 4 بجے تک گھر میں ہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر ابا نے دفتر سے فون کر کے شمع کے بارے میں پوچھا تو اماں کہنے لگی بس خالو آتے ہی ہیں، پھر اسے لے کے جائیں گے۔ یہ بات سن کے ابا کہنے لگے کہ فوراً اسے بھیج دو۔ کچھ دیر اور گزری تو خالو کا فون بھی آ گیا کہ وہ کسی کام میں پھنس گئے ہیں اور شمع کو لینے نہیں آ سکتے۔ اماں نے شمع کو سختی سے کہا کہ تم چھت پہ چلی جاؤ اور جب تک مہمان نہ جائیں نیچے نہ اترنا، اور مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارے ابا کو ہرگز بھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ شمع خالہ کے گھر نہیں گئی، ورنہ وہ بلا فضول میں ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ میں نے شمع سے کہہ دیا ہے وہ نیچے نہیں آئے گی۔ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ابا کو شمع کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ پھر وہ چھت پہ چلی گئی تو مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ مہمان آئے، میں چائے لے کے اندر گئی تو ان کی شکلیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بار بھی جواب انکار میں ہی ہوگا۔ بھلے ہی شمع ان کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن وہ لوگ مجھے بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اماں ان سے ان کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، اور جو عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا پڑھا لکھا ہے، اس کا اپنا چھوٹا سا کاروبار ہے، اچھی خاصی آمدنی ہے، تو 2 شادی شدہ بہنیں ہیں، گھر میں زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ سن کے اماں دھیمے سے مسکراتے ہوئے ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی، جبکہ میں اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے تو مجھ سے ایک بھی سوال نہیں پوچھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اماں کہنے لگی کہ دیکھ لینا اس بار بھی انکار ہو جائے گا۔ اتنا اچھا بھلا رشتہ تھا، اگر شمع ہوتی تو میں اسے مہمانوں کے آگے بھیج دیتی۔ تمہارا نہ صحیح شمع کا ہی رشتہ ہو جاتا، لیکن تمہارے ابا کو تو بس یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اماں نے جلے کٹے سے انداز میں مجھے ٹوک دیا۔ میں بھی جانتی تھی کہ جواب انکار میں ہوگا۔ جو بڑی عمر کی عورت تھی وہ تو کافی مہربان نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو لڑکی بیٹھی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف واضح تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے مجھے ہرگز بھی پسند نہیں کر کے گئی۔ شام کو ابا لوٹے تو ان کو یہی بتایا گیا کہ شمع خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ ابا نے یہ سن کے سکون کا سانس لیا۔ پھر رات کو 10 بجے کے قریب ابا کے پاس فون آیا۔ ابا نے شکریہ کہہ کے فون بند کیا، مسکرا کے میرے پاس آئے، میرے ماتھے کو چوما، کہنے لگے ان لوگوں کو ہماری بیٹی پسند آ گئی ہے، وہ لوگ جلدی شادی کے خواہش مند ہیں، میں تو سوچ رہا ہوں اگلے مہینے کی ہی کوئی تاریخ رکھ دوں۔ یہ سننا تھا کہ اماں کی حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑی۔ شمع کا بھی حال ایسا ہی تھا۔ اماں کہنے لگی آپ نے صحیح سنا ہے نا، ان لوگوں کی شکلیں تو کچھ اور ہی بتا رہی تھیں۔ ابا کہنے لگے تم تو بس بیٹی کی نفرت میں اندھی رہنا، وہ لوگ ہماری بیٹی کو پسند کر کے گئے ہیں، اسد بہت اچھا لڑکا ہے اور میں خوب دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا، یہ اپنے گھر میں آباد رہے گی۔ ابا مجھے ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے، جبکہ اماں ابھی بھی حیران تھیں۔ شمع کے چہرے پہ بھی کوئی خوشی نہیں تھی، وہ تو چاہتی تھی کہ ساری زندگی میں اماں کے تانے سنوں اور وہ بیٹھ کے ہنستی رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا۔ اس درمیان لڑکے والے 1-2 دفعہ آئے تھے، میرے جوڑے وغیرہ دلائے تھے ان لوگوں نے، زیادہ کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی انہوں نے، اسی لیے میں دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ لیکن جب میرے شوہر اسد نے گھونگھٹ اٹھایا اور میرا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات نے میری جان نکال دی، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس نے مجھے نہیں بلکہ شمع کو پسند کیا تھا۔ لیکن کیسے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ شادی کی رات جب وہ مجھ سے منہ پھیر کے لیٹا تو میرے جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ آخر کب تک میں یہ سب کچھ برداشت کرتی؟ اسی لیے میں کچھ دیر تو خاموش بیٹھی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر میں نے اپنے شوہر اسد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میری حرکت پر وہ ایک دم چونک کے پلٹا، میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے آہستگی سے پوچھا آپ نے کس کو پسند کیا تھا؟
کس کی بات کر رہے تھے آپ؟ میری بات سن کے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا جب میں اپنی اماں اور بہن کو تمہارے گھر لایا تھا تب میں گھر کے باہر ہی انتظار میں کھڑا تھا، اور میں نے چھت پہ جس لڑکی کو دیکھا تھا میں نے اسی کو پسند کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھی، لیکن وہ تمہارے گھر کی چھت پر تھی۔ پھر مجھے ابا نے بتایا کہ گھر پہ صرف تم ہی تھی، تو مجھے لگا کہ وہ تم ہی ہوگی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور کہا کہ نہیں، وہ میری بہن شمع تھی۔ شاید شادی میں آپ کا اور اس کا سامنا نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اسے میری شادی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری بات سن کے اسد خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا بانو، لیکن میں جس لڑکی کو بانو سمجھا تھا سہاگ رات کی سیج پر اسی کی توقع کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر اسد نے نظریں چرائی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے طلاق دے دیں۔ میں نے ساری زندگی ان رشتوں کے درمیان گزاری ہے جو مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ نہ میری سگی ماں نے مجھے اپنایا، نہ میری بہن نے، کیونکہ میری رنگت ان دونوں کی طرح سرخ و سفید نہیں تھی۔ اور ابھی بھی میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہ کر وہی ناپسندیدگی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بہن کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے حسد اور نفرت دیکھا ہے۔ اب اگر آپ کی آنکھوں میں بھی میں نے یہی نفرت دیکھی تو میں مر جاؤں گی۔ آپ چاہیں تو ابھی اور اسی وقت مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ اسد نے غور سے میرا چہرہ دیکھا، پھر میرا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے لگا شادی کوئی مذاق نہیں ہے، اور میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ وقتی طور پر میں جذباتی ہو گیا تھا، لیکن بانو مجھے تھوڑا سا وقت دو، دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسد نے مجھے چھوڑنے کے بجائے مجھے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ واقعی اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا کچھ وقت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں ازدواجی تعلق میں تو نہیں بندھے تھے، لیکن نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں تھے۔ وہ میرا خیال رکھنے لگا، میں بھی اس کی خوب خدمت کرتی، اور پھر دھیرے دھیرے میں خود بخود اس کے دل میں جگہ بنا گئی۔ وہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگا، اور یہ بات شمع کو بالکل ہضم نہیں ہوتی تھی۔ میں جب بھی اپنے گھر جاتی وہ میرا خوب مذاق اڑاتی، کہتی مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہمیں دکھانے کے لیے جھوٹ کہتی ہو۔ تم جیسی لڑکی کو اسد جیسا لڑکا کہاں پسند کر سکتا ہے؟ میں شمع کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی، کیونکہ اس کے دل میں یہ نفرت کا بیج میری ماں نے بویا تھا، اور اب وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا جو شاید کسی بھی طرح کٹ نہیں سکتا تھا۔ پھر میری شادی کے 6 مہینے بعد شمع کا ایک بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا۔ شمع شادی ہو کر اپنے سسرال چلی گئی، لیکن 1 مہینے کے اندر اندر اسے طلاق ہو گئی۔ اپنی بدزبانی اور حاسد طبیعت کی وجہ سے وہ اپنے سسرال میں جگہ نہیں بنا پائی۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، جبکہ میں اپنے سسرال میں راج کر رہی تھی۔ میں نے اپنی محبت اور محنت سے اپنی ساس، نندوں اور شوہر کا دل جیت لیا تھا۔ میری کالی رنگت میری خوبیوں کے آگے ماند پڑ گئی تھی۔ میری ساس میری تعریف کرتے نہ تھکتی۔ انہوں نے خود مجھے اور اسد کو ہنی مون کے لیے بھیجا تھا۔ ہم دونوں شمالی پہاڑی علاقہ جات میں گئے تھے، تو میرا رنگ تھوڑا صاف ہو گیا تھا، لیکن مجھے اب اپنی رنگت سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اگر انسان کا دل صاف ہو تو اس کی زندگی، اس کی نیت اور اس کا مستقبل بھی سنور ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ کیا سگی مائیں بھی بچوں میں بھید بھاؤ کرتی ہیں جس طرح میری ماں نے کیا؟ کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی ایسے دیکھا ہے کہ کسی کی ماں نے اپنے ہی بچوں میں فرق کیا ہو؟ کیا کسی بچے کا اپنی پھپھو پر چلے جانا کوئی گناہ ہے؟ کیا ددیال اتنا برا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں ہی کے دلوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کمنٹس میں آپ لوگ مجھے دیجیے گا۔